السلام عليك يا أبا عبد الله. نعرہ حیدری رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات پڑھنے محمد. قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم تمام کاروان بشریت کے ان لوگوں کو آواز دے رہا ہے جو لوگ اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو روکتے ہیں اور وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. خیر امت، تم بہترین امت تھے. تم لوگوں کے فائدے کے لیے رکھے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، بنائے گئے ہو. تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تم اپنی اس فضیلت کو بچانے کے لیے اچھائیوں کو پھیلاتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو اور اپنے ایمان کی تم دلیل دیتے رہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا. عزیزان گرامی، یہ وہ فضیلت ہے جس کی بنیاد پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اور جب بہترین امت ہو تو اپنے بہترین امت ہونے کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، جو ریزن ہے، جو وجہ ہیں، انہیں بچا کر رکھو. اور یہ میں مسلسل یہ بات آپ لوگوں کے حوالے کرتا رہا ہوں اور آج پھر اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے کہتا چلوں کہ اللہ نے ان دو فریضوں کی ادائیگی کو اتنی فضیلت دی ہے کہ اپنے کلام میں ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، پہلے ان دو فریضوں کا ذکر کیا ہے.
اور ان دونوں فریضوں کی بنیاد پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان دونوں فریضوں کی بنیاد پر انسان گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان دو فریضوں کی بنیاد پر انسان گمراہیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور آپ حضرات کے فقط میں اگزامپل پیش کر رہا ہوں، آپ کا ذہن خود بخود پہنچ جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زور پر گمراہیوں سے بچایا جا سکتا ہے، ضلالتوں سے بچایا جا سکتا ہے، ایمان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو فقرہ کہا ہے، جو آپ نے تحریر کیا اپنے وصیت نامے میں کہ میں اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے جا رہا ہوں، میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ میرے جد کی سیرت ہے جو پامال ہو رہی ہے، مردہ ہو رہی ہے، اسے پامال کیا جا رہا ہے، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا دیکھیں ہدف کیا ہے؟ اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا۔ یہ ہدف اتنا مقدس تھا امام عالی مقام کا، اتنا مقدس تھا یہ کہ وہب قلبی کرسچن تھے، مومن ہو گئے۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، رات سے کی ایک ملاقات ہے، ایک جھلک ہے، اور خود ہی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، خود ہی مومن نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ماں بھی مومنہ ہو گئی، بیوی بھی مومنہ ہو گئی۔ اگر عزیزان گرامی ان دونوں فریضوں کے تقدس کا خیال کیا جائے تو یہ تقدس انسان کو گمراہیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور یقین بھی ایسا، ہزاروں سال کی نہ نمازیں ہیں، نہ ہزاروں سال کے روزے ہیں، نہ ہزاروں سال کے حج ہیں، نہ ہزاروں سال کی عبادتیں ہیں، مگر یقین کی اس منزل پر پہنچ گیا ہے یہ گھرانہ کہ حسین کے خیمے میں آیا اور جب بیٹے کا سر پھینکا ہے تو ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا جو ہم حسین کو دے دیتے ہیں واپس نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو فریضے اتنے عظیم ہیں، اسی لیے پروردگار عالم جو مفسرین نے لکھا ہے، میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے فقط خلاصہ بتایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آیت میں ذکر پہلے ہے، ایمان کا ذکر بعد میں ہے۔ اس میں ہمارے مراجع کرام نے، ہمارے مفسرین نے جو لکھا ہے اس میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایمان بھی سست پڑ جائے گا۔ اگر ایمان مسلمانوں کے سست نہ ہوتے تو یزید خلیفہ بنایا گیا ہوتا، یزید خلیفہ بنایا گیا ہوتا۔ اگر لوگوں کے ایمان کمزور نہ ہوتے تو آیا امام عالی مقام علیہ السلام کو باغی کہا جاتا؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بات ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسے عظیم فریضے ہیں جو اللہ نے رکھا ہے، اور ایک بنیادی فریضہ ہے جس کی بنیاد پر عزیزان گرامی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر معاشرہ سازی ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد پر انسانیت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزو میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیے، فقط میں اگزامپل میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ حضرات خود ہی پہنچ جائیں گے۔ ایک وقت ظہر کا ہو رہا ہے، امام نے اپنا سفیر بھیجا حر کے خیمے میں۔ آپ حضرات ذرا بیدار رہیے گا، جو فقرہ تاریخ کا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حر کے پاس تو اپنی نماز الگ پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا؟ وہ اتنا ہی کہلایا تھا عزیزان گرامی۔ گویا حسین ابن علی نے حر کو پانی نہیں پلایا تھا، کوثر پلا دیا، کوثر پلا دیا تھا۔ سویا ہوا ایمان جاگ گیا، سویا ہوا ایمان جاگ گیا۔ مگر وہی عزیزان گرامی،
جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی ہی اس کی قبولیت ہوتی ہے. پانی کا کام ہے برسنا. اب ظاہر بات ہے جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ لے لیتا ہے. زمین کچھ دیر کے لیے پی لیتی ہے. پیالہ رکھ دیجئے تو تھوڑا سا بھر جائے گا. بڑا برتن رکھ دیجئے اور بھر جائے گا. تالاب ہے تو اور بھر جائے گا. جھیل ہے تو اور بھر جائے گا. جس کا جیسا ظرف ہے اسی اعتبار سے لیتا ہے. ابر کرم حسین کا برس رہا تھا. تو الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا؟ یہ بھی ماننا نہیں کہ ہمارے پیچھے پڑھے گا کہ یا ہمارے ساتھ پڑھے گا. اب آپ حر کا تاریخی جملہ سن لیں عزیزان گرامی. آپ ارباب بصیرت ہے ذرا غور کر لیجئے گا. حر نے کیا جواب دیا؟ فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ جماعت نہیں کھڑی کی جا سکتی. فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ جماعت نہیں کھڑی کی جا سکتی ہے. تو اگر ایک وقت کی امامت فرزند رسول کے ہوتے ہوئے نہیں کی جا سکتی ہے تو اتنی بڑی خلافت. عزیزان گرامی آپ محسوس کریں ماشاءاللہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ لہجہ ہے حسین ابن علی کا. اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے امام جو نکلے ہیں تو امام نے فقط کہلوایا ہے. فقط امام نے کہلوایا ہے. اور امام نے جو کہلوایا تو الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا؟ اس نے کہا فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ امامت قائم نہیں کی جا سکتی. اور وہ سیدھا چلایا امام کے خیمے میں اور امام کی امامت میں اس نے نماز پڑھی. توجہ فرمائے عزیزان گرامی, امام کی امامت میں اس نے نماز پڑھی. اب آپ ذرا غور کر لیجئے, امام کی امامت میں اس نے نماز پڑھی. یہ جو حقیقی امامت کے پیچھے اس نے نماز پڑھی, کیا بات, بے شک کیا بات, اس کے ایمان کی بجھتی ہوئے چراغ ایک مرتبہ بھبک گیا. بے شک ایک مرتبہ اس کی شعائیں تیز ہوئیں اور ہوتی رہی ہیں, شعائیں تیز ہوتی رہی. توجہ عزیزان گرامی, تاریخ میں دو ہی جگہ نمازوں کا معجزہ دیکھا گیا ہے. یا علی نے جب پہلی مرتبہ خلافت کے بعد نماز پڑھائی ہے تو کہا گیا وہ نماز ہم نے پڑھی جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. ایک ولی کا لال نماز پڑھا رہا ہے تو اور باطل خیمے سے نکل کے حسینیت کے خیمے میں چلا آیا. علی مولا, علی مولا, علی مولی فلک مولا, علی مولا, علی مولا, عزیزان گرامی, اب آپ حضرات ذرا غور کر لیجئے. میں تاریخ کی ایک بات ہے جو نزاکت ہے, اس نزاکت کی طرف آپ حضرات کے ذہن کو لے چل رہا ہوں. آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے, احد کی جنگ ہو, بدر کی جنگ ہو, خندق کی جنگ ہو, خیبر کی جنگ ہو, جتنی بھی جنگیں ہیں, آپ یہ جو ہے منافقین سے جو جنگ ہوئی, امیر مومنین اسلام کی خوارج جو جنگ جو ہوئی ہے, ان تمام جنگوں میں آپ دیکھیے کربلا کی جنگ ایک عجیب و غریب معجزاتی جنگ ہے. بے شک, اس کا عنوان ہی ایک دم الگ ہے, بے شک, اس کا عنوان ہی بالکل الگ ہے. عزیزان گرامی, تمام جنگیں جیتنے کا اعلان ہوا ہے جب میدان سر ہو گیا ہے, بے شک, مگر کربلا وہ ہونے والی جنگ ہے کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے, ابھی میدان کربلا آیا نہیں ہے اور امام حسین کی فتح کا اعلان ہو گیا. اس لیے کہ یزید کا سپہ سالار کہہ رہا ہے
فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ جماعت قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فتح حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے عزیزان گرامی، لہذا ان دونوں فریضوں کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ میں نے کل جہاں بات ختم کی تھی، آج اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات تک زیادہ سے زیادہ وہ پیغامات پہنچ سکیں۔ عزیزان گرامی، اگر ایمان بچانا ہے تو امر بالمعروف کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں نسلوں میں ایمان بچانا ہے تو اچھائیوں کو رواج دینا ہوگا اور برائیوں سے روکنا ہوگا۔ مگر میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ٹوکیے تو توہین کرنے کے لیے نہیں۔ کل بھی میں نے وہ شرائط بتائے تھے جو ہمارے علماء اعلام نے اس سلسلے کی کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ عموماً علماء ہی پڑھتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، میں وہاں سے آپ حضرات کے ذہن تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا، اس کے لیے شرائط رکھے گئے ہیں۔ کسی کی توہین کرنے کے لیے آپ کسی کو نہیں ٹوک سکتے، آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ کہنا ہے تو پہلے دیکھیے موقع اور محل، یہ بات میں کل کہہ چکا ہوں، کل میں کہہ چکا ہوں یہ بات، موقع اور محل دیکھیے اور اتنے اچھے لہجے میں کہیے کہ اس تک حق پہنچ بھی جائے، اس کی توہین بھی نہ ہونے پائے اور دین کا کام بھی ہو جائے، ادھر بھی ایمان مضبوط ہو جائے، ادھر بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے آپ کے ہم ہی کیوں نہ، مولانا صاحب کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کے کہنے کا موقع محل، جب یہ دیکھ لیجئے، کل میں نے یہ بات آپ لوگ حوالے کی ہے، جب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہماری بات مانے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات جو الٹی ہو جاتی ہے موقع محل نہ ہونے کی بنیاد پر، بلکہ وہاں ضد دوسری طرف پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہی کریں گے۔ اگر ضد ہماری وجہ سے پیدا ہوئی ہے تو پھر اس میں بھی نقصان ہے دین کا۔ اب اسی سلسلے سے میں نے آپ حضرات کے حوالے قرآن کریم کی آیت کی تھی، والمومنون والمومنات، میں نے کل آپ لوگوں کے حوالے یہ آیت کی تھی، اور یہ بھی پہلے میں بتاتا چلوں اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر محبت کی بنیاد پر ہوگی، دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ کسی سے عموماً ایک ہمارے سماج میں ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، عموماً ایک بات ہوتی ہے، دو آدمی لڑ جاتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے نہیں صاحب میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ غلط ہے، غلط ہے۔ صحیح معلوم میں یہ ہے کہ دونوں کو معلوم نہیں ہے، دونوں کو معلوم نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام لڑنا نہیں ہے۔ اگر سامنے والا نہیں مان رہا وہاں سے خاموشی سے ہٹ جائیے، آپ کا ہٹ جانا بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، آپ کا ہٹ جانا یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ آپ خود پیغمبر اسلام سے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس قوم پر داروغہ بن کر کے نہیں آئے ہیں، لست علیہم بمسیطر، میرے پیغمبر آپ ان پر داروغہ بن کر کے نہیں آئے ہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، پہنچا دیجئے، مانیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے الٹے منہ گرا دوں گا جہنم میں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، اسی لیے رسول کہا گیا ہے، مبلغ کہا گیا ہے، مبلغ کا کام ہے پہنچانا۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، یہ کام ہی ہے پہنچانا۔ جب پہنچانا کام ہے تو ہمارا کام ہے آپ سے کہہ دینا، آپ کا کام ہے کہیں غلط دیکھیے تو کہہ دیجئے، آپ ٹوک دیجئے، موقع محل دیکھ کر کے، وہ مانے یا نہ مانے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے۔ مگر عموماً اس میں لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ اچھا جب لڑنے لگتے ہیں تو وہ بھی ایک پریشانی ہوتی مولوی کے لیے، وہ سیدھے مولوی کے بعد، اور وہ چاہتا مولوی ہماری بات کہہ دے، وہ چاہتا مولوی ہمارے بات کہہ دے۔ ایسا اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ میرے لیے تو قوم کی یہ دونوں افراد برابر ہیں۔
اور فرض کریے اگر کسی نے جو ہے زیادہ چائے پلا دی 2-4 ٹائم تو کہے گا لگتا مولوی اس کا پاٹ لے رہا ہے. یہ سب گناہ ہے, یہ سب گناہ ہے. بات نہیں ماننی ہے آپ چپ ہو جائیے, لڑیے نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیے ٹھیک عالم دین سے ہم بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ بھی پوچھ لیتے ہیں. اور آج کل سے آپ پوچھنا پوچھانا کیا دور ہے, گوگل آن کیجئے, زیادہ سوال ہے جواب حاضر ہے. آج کل کون سی پریشانی ہے. لہذا عزیزان گرامی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کبھی لڑنا نہیں چاہیے, اور سامنے والا بات نہ مانے تو منوانا بھی آپ کے ہی فریضے میں نہیں ہے, آپ تک پہنچانا ہے فریضہ. 1 مرتبہ کہیے, 2 مرتبہ کہیے, 3 مرتبہ کہیے, مگر پہنچانا آپ کا فریضہ ہے. آئیے ایک روایت میں سناتا ہوں, پہلے قرآن کریم کی آیت مکمل کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین و مومنات آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے ہم اپنا ایمان ثابت کریں. ایمان ثابت کیا کریں؟ یعنی کسی کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے, کسی کے لیے کسی طریقے کی عداوت اور دشمنی دل میں نہیں ہونی چاہیے. مومن کا دل عزیزان گرامی, مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل جو ہے ایک پاکیزہ چشمہ ہے جہاں پر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اپنے لیے خدا سے طلب خیر کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دل پاکیزہ ہونا چاہیے, رشتوں میں, آپس میں, دوست احباب میں. عزیزان گرامی, حضور سرور کائنات اپنی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان مومن کو اذیت پہنچا رہا ہے, اب چاہے مومن وہ باپ ہو, چاہے اولاد ہو, بیوی ہو, بچے ہو, عزیز ہو, اقارب ہو, دوست ہو, احباب ہو, اگر وہ اذیت پہنچا رہا ہے تو پھر یہ یاد رہے اذیت بھی کون والی. ایک اذیت یہ ہے کہ باپ نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ ذرا سا چلو مجلس میں تو فرش ہی پر بیٹھنا, تو ایک اذیت تو یہ ہے. ایک اذیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کا حق ادا نہ کریں, آپ اپنے بچے کا حق ادا نہ کریں. کسی پر کمنٹ کرنے سے امر بالمعروف نہیں ہوگا, بلکہ امر بالمعروف اس بیماری کو ختم کرنا ہوگا, اس بیماری کو ختم کرنا ہوگا جہاں سے یہ برائیاں آئی ہیں, جہاں سے یہ برائیاں آئی ہیں. توجہ فرمائے عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کہتے ہیں خدا اس شخص سے راضی نہیں ہے جو مومن کو اذیت پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی ذات سے مومن کو تکلیف پہنچ رہی, مومن سے مراد آپ گھر سے شروع کریے گا بات, مومن یا مومنہ گھر سے شروع کریے بات. بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے, اولاد ماں باپ کے لیے, ماں باپ اولاد کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, بھائی بہن کے لیے, بہن بھائی کے لیے, اسی میں خالہ ممانی اور پھوپھی جتنے رشتے ہیں آپ جوڑتے چلے جائیے. عزیزان گرامی, اگر اذیت پہنچا رہا, کیا کہا ہے چھٹے امام علیہ السلام نے؟ اللہ سے وہ جنگ کی حالت میں ہے, وہ اللہ سے جنگ کی حالت میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے معاف کر دے. اگر معاف نہیں کرے گا تو حالت جنگ میں, وہ بھی کس سے جنگ کر رہا ہے؟ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اور اگر مومن کے دل کو خوش کر رہا ہے تو گویا خدا کے غضب سے یہ محفوظ ہو رہا ہے. اب آپ ذرا اپنے قلب اور اپنے دل کی حیثیت کو پہچانے عزیزان گرامی, اور یہی سے عزیزان گرامی جو قرآن کریم نے کہا بعضهم اولیاء بعض, یہ مومنین و مومنات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. محبت کسی لالچ میں نہیں, بلکہ محبت اس کنیکشن کی بنیاد پر ہے جو ہمارے دلوں کا غدیر سے جڑا ہوا ہے, اس رابطے کی بنیاد پر ہے جو کربلا سے جڑا ہوا ہے, اس رابطے کی بنیاد پر. عزیزان گرامی, اب دیکھو کیا آگے قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کل میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیا تھا یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر. یہ محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اچھائیاں بتاتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں.
اب اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو اچھائیاں نہیں بتائی ہیں تو پھر اگر اذیت پہنچے تو شکوہ نہ کریے گا، پھر اذیت پہنچے تو شکوہ نہ کریے گا۔ میں اس پلیٹ فارم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کمنٹ پاس کرنے سے کبھی بھی امر بالمعروف نہیں ہوگا، بلکہ اور بات ضد میں پیدا ہوگی۔ کیوں نہ اس بیماری کی جڑ کاٹ دی جائے جہاں سے یہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ تو جڑ کہاں سے کٹے گی؟ جب آپ اپنے نوجوانوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے سلیبس تاریخ پڑھائیں گے، جب انہیں سیرت اہل بیت پڑھائیں گے، جب انہیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائیں گے ان کی عمر کے لحاظ سے، ورنہ جب تک چھوٹے تھے مار پیٹ کر کے جیسے چاہا ہم نے قرآن ختم کروا لیا۔ مگر عزیزان گرامی، اس کے بعد ہمارے نوجوان کو، ہمارا لڑکا 15 سال کا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہماری بیٹی اگر 9 سال کی ہوگی تو کیا ہوگا، دین کہاں سے حاصل کرے گی، شریعت کہاں سے حاصل کرے گی؟ اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں انسان شرم کرتا ہے، جس میں انسان حیا کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کی عمر کے لحاظ سے وہ سیلیبس رائج کر رہے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن صحیح ہمارا بچہ تھوڑا سا تفسیر قرآن پڑھ لے، ہمارا بچہ تھوڑا سا قرآن کریم کی تاریخ پڑھ لے، ہمارا بچہ سیرت اہل بیت پڑھ لے۔ اگر یہ رواج رائج ہو جائے گا تو پھر کسی کو نہیں کہنا پڑے گا یہ آدمی بہک گیا ہے، یہ آدمی گمراہ ہو گیا ہے، یہ آدمی مقصر ہو گیا ہے، یہ آدمی جو ہے غالی ہو گیا ہے۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر۔ اس کی آگے پھر قرآن کہہ رہا ہے، اسی آیت میں ہے، یہ نہیں کہ یہ ہے کون لوگ، یقیمون الصلاۃ، یہ صاحب عمل ہیں، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ایمانی رشتے کی بنیاد پر امر بالمعروف کرتے ہیں، پہلے یہ صاحب عمل ہوتے ہیں، یہ پہلے صاحب عمل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے وہ واقعہ آپ کے حوالے کو موڑ لائیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ پہلے ایک بابا بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، امر بالمعروف محبت کی بنیاد پر۔ ابھی اگزامپل پر میں نے تاریخ کی وہ 2 باتیں حوالے کی جو آپ لوگ برابر سنتے رہتے ہیں۔ اب آئیے تاریخ کا یہ فقرہ بھی سن لیجئے۔ امام عالی مقام علیہ السلام صبح کا وقت تھا اور امام کسی مدینے کے محلے سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو پہلا جو مکان تھا اس میں سے ایک کنیز نکلی اپنے گھر کے، جو اس نے جھاڑو دیا تھا، جو اس نے کوڑے کرکٹ جمع کیے تھے وہ پھینکنے کے لیے، اس گھر کی کنیز، اس گھر سے گانے باجے کی آواز آ رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ فرزند رسول میں اس صاحب خانہ کی کنیز ہوں۔ اچھا، امام کی فکروں پر ذرا غور کر لیجئے گا۔ امام نے پھر پوچھا کہ اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ کنیز پلٹ کے کہتی ہے نہیں فرزند رسول وہ آزاد ہے۔ امام نے ایک فقرہ کہا، ہاں صحیح کہہ رہی ہے، اگر بندہ ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتا۔ امام نے دروازہ کھٹکھٹا کر کے کوڑے نہیں لگائے، امام نے کوئی ایسا کمنڈ نہیں پاس کیا کہ منافق ہے اور کافر ہے اور جہنمی ہے۔ ہم لوگ تو جنت جہنم بڑی جلدی بانٹ دیتے ہیں نا، اپنی جنت کی خبر نہیں دوسروں کی جہنم کی خبر دے رہے ہیں، بڑی جلدی ہم بانٹ دیتے ہیں۔ لہذا امام علی مقام علیہ السلام نے کوئی ایسا کمنٹ پاس نہیں کیا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ منافق ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ امام چاہتے تو کہہ سکتے تھے، امام کا کیا بگاڑ دیتا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو
اس نے کہا نہیں مولا، فرزند رسول وہ آزاد ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ صحیح کہہ رہی ہو، اگر بندہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ توجہ عزیزان گرامی، بندہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آدمی کسی کا بندہ ہے، کسی کا غلام ہے، تو کوشش کرتا ہے میرا مالک مجھ سے خوش رہے، اور جو مالک 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام یہ کہہ کے آگے بڑھے، یہ کنیز گھر میں گئی تو اس کا نام ہے بشر حافی۔ حافی اس لیے کہتے ہیں کہ ننگے پیر رہتے تھے۔ کیوں ننگے پیر رہتے تھے؟ وجہ میں آپ کے حوالے کر، بشر حافی یہ گھر میں جب گئی تو ان کے سامنے شراب کی بوتل رکھی تھی اور وہی گانا باجا چل رہا تھا۔ اس نے پوچھا تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا کہ میں باہر نکلی تھی یہ کوڑے پھینکنے کے لیے، تو فرزند رسول ادھر سے گزر رہے تھے، انہی نے مجھ سے پوچھا۔ کہا کیا پوچھا؟ کہا انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو میں نے کہا میں کنیز ہوں۔ کہا تیرا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو اس نے پوچھا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا وہ آزاد ہے، مگر اس کا جو جواب امام نے دیا وہ تو سن لے۔ کہا کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تو صحیح کہہ رہی ہے، اگر بندہ ہوتا تو یہ برے کام انجام نہ دیتا۔ جیسے یہ بات اس نے سنی، ننگے پیر دوڑا۔ کہا کدھر گئے امام؟ کہا کدھر گلی کی طرف گئے۔ ننگے پیر دوڑا، یہاں تک کہ جب گلی کے کنارے امام پہنچ چکے تھے، یہ بالکل مطلب ہانپتا ہوا اس کی سانس نکل رہی ہے، مولا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا اب تک میں آزاد تھا، اب میں غلام ہو رہا ہوں۔ اب تک میں آزاد تھا، اب میں غلام ہو رہا ہوں مولا، اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو خدا کی بندگی کے خلاف ہے۔ شراب رات پھینک ہو گئی، پھر اس کے بعد سے وہ بہت مومن ہو گیا، اور اس وقت کے بعد اس نے کبھی چپل نہیں پہنی، کبھی جوتے نہیں پہنے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا بھائی تو اس کو حافی کہتے ہی تھے، حافی یعنی ننگے پیر، کہا کہ تو کیوں نہیں پہنتا ہے؟ کہا چونکہ اسی حالت میں میں نے اپنے امام کے سامنے اپنی غلامی کا اعلان کیا تھا، اس لیے میں اس غلامی کی علامت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں اور محسوس کریں، اور کبھی کبھی انسان اچھائیوں کی طرف جاتا ہے رحم کھا کر کے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور بھی جو باتیں رہ جائیں گی میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، مگر آج جو بات مجھے کہنی ہے عزیزان گرامی، یہ یاد رہے کہ اس میں جو امر بالمعروف کی جو قید بتائی گئی ہے، اس میں کسی پر طنز کرنے کا نام امر بالمعروف نہیں ہے، کسی کو برے لقب دینا جائز نہیں ہے، کسی مومن کو ایسے لفظ دینا جس سے کہ وہ خوش نہ ہو، اس کو یہ لقب دینا، اس کو یہ الفاظ دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مومن کی عظمت کو اگر جاننا ہے تو ابن ابی الحدید متزنی نے بھی روایت نقل کی ہے، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی نقل کی ہے، یہ روایت اصول کعبے میں بھی نقل ہوئی ہے، بہار میں بھی نقل ہوئی ہے۔ سب کا خلاصہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مومن کی حیثیت کیا ہے، مومن کی عظمت کیا ہے، مومن کا مقام کیا ہے، یہ مومنین مومنات کے آپسی رشتے کتنے اہل بیت کو پسند ہے۔ پہلے ایک بابا دے ملن صلوات پڑھ دیا آپ اپنا۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کر لیجئے، یہ بتائیں آپ جو ابن ابی الحدید وغیرہ نے سب نے جو نقل کیا ہے، سب کو میں اکٹھا کر کے، چونکہ بات ایک ہی ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور پھر ہم اور آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کتنی بلندی دی ہے جس کو ہم خود محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو، روایت میں ہے، آپ حضرات سے میں پہلے روایت سنانے سے پہلے یہ پوچھوں، کسی میں ہمت ہے جو خانہ کعبہ کو پیر مار سکے؟ کسی میں ہمت ہے جو خانہ کعبہ کو گالی دے سکے؟ کسی میں ہمت ہے جو خانہ کعبہ کی توہین کر سکے؟
اگر یہ پتہ لگ جائے کہ صاحب یہ جو حاجی صاحب آئے ہیں اسی وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یہ چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہے، کسی میں ہمت ہے جو چپل سے کچل دے؟ خالی نسبت ہے، تو بعد میں طے ہوگا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، فقط نسبت ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اتنا محترم ہے کعبہ، اتنا محترم ہے کعبہ کہ دنیا کے عالم اسلام میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ توجہ فرمائے دیدو، اور جناب حضور سرور کائنات خطی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں آپ اللہ، اسلام جب گئے مکہ معظمہ، خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر پڑی تو پیغمبر نے کہا سبحان اللہ مرحبا بک، اے بیت اللہ کیا تیری شان ہے، کیا تیری عظمت ہے، کیا تیرا وقار ہے، کیا تیری بلندی ہے۔ تو جو فرمایا دی جانے کی طرف، اور اس کے بعد پیغمبر نے قسم کھائی، واللہ خدا کی قسم تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، باوقار ہے، باعظمت ہے ایک مومن، ایک مومن تجھ سے زیادہ باعظمت ہے، تجھ سے زیادہ محترم ہے، تجھ سے زیادہ باوقار ہے۔ کون؟ ایک مومن، کس سے؟ خانہ کعبہ سے۔ پیغمبر نے اس میں وجہ بھی بتائی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے کہ تو محترم ہے کہ تیرے اندر اور تیرے پاس کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، مگر مومن محترم ہے، تین بنیادوں پر اسے قتل کرنا حرام ہے، اسے ذلیل کرنا حرام ہے، اس کے لیے سوئے زن لگنا حرام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہم کعبے کا تو احترام کرتے ہیں مگر مومن کا وہ احترام کرنے کے گویا ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، ایک احترام خانہ کعبہ کا ہے اور ایک احترام مدینے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ایسا احترام نہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے اور نہ کسی بیٹی کو ایسا احترام نصیب ہوا ہے۔ جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام آتی ہے، پیغمبر اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات آ گئی تو آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ آپ عظمت سیدہ تو دیکھیے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ امیر المومنین کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ امام حسن امام حسین کو اپنے سینے پر اپنے کاندھے پہ بٹھالا مگر احترام میں کھڑے ہو گئے ہو۔ تاریخ بس ایک ہی جگہ کہتی ہے، ذرا متوجہ رہیے گا آپ حضرات، سوئیے گا نہیں، ذرا بیدار رہیے گا، میں کچھ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزوں میرے دوستو، جب مومن اتنا محترم ہے تو امیر المومنین کتنا محترم ہوگا۔ جب مومن کو اذیت دینا اللہ سے جنگ ہے تو امیر المومنین کو اذیت دینا تو جو فرمایا عزیزان گرامی، مومن کبھی بھی اپنے امیر کو اذیت نہیں دے گا۔ ایک احترام کا دے گا، ایک احترام مومن کا، ایک احترام توجہ عزیزان گرامی۔ یہ روایت ہمارے گھر کی نہیں ہے، یہ روایت بھی مسلمانوں کی بہت ہی محترم ماں نے کہا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی کہ جناب شہزادی جب آتی ہے، پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، یہی نہیں آگے بڑھتے ہیں، دروازے تک جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بیوی کے پاؤں ہاتھ کو چومتے ہیں اور لا کر کے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، آپ پہلے پیغمبر کو تو سمجھئے۔ اگر اس مجمع میں ہمارے علماء و مراجع کرام جتنے ہیں وہ آ جائیں تو آپ بتائیے اس کے احترام کے، ان کے احترام میں کوئی کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا؟ سب کھڑے ہوں گے نا؟ پہلے طے کر لیجئے، کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ زور تو بولیے، سب کھڑے ہوں گے احترام میں؟ تمام مراجع آ گئے، اور اسی مجمع میں
سلمان آ جائے، ابو ذر آ جائے، مقداد آ جائے، عمار آ جائے، شہدائے کربلا آ جائے، اصحاب حسین آ جائے، اصحاب ائمہ معصومین آ جائے، بتائیے مجمع کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب تو مراجع بھی کھڑے ہوں گے، اب تو مراجع بھی کھڑے ہوں گے، تمام اصحاب آ گئے، ازواج انبیاء آ گئیں، بتائیے سب احترام میں کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب ذرا سوچیے عزیزان گرامی، اسی مجمع میں تمام انبیاء آ جائیں، سب احترام میں کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سب احترام میں کھڑے ہوں گے، اوصیاء آ جائیں، سب احترام میں کھڑے ہوں گے، ائمہ معصومین آ جائیں، سب احترام میں کھڑے ہوں گے۔ ایک ایسا مجمع جس میں مومنین و مومنات، علماء، مراجع کرام، ائمہ معصومین اور انبیاء کرام اور ملائکہ ہو، ایسے مجمع میں اگر پیغمبر آ جائے، ابھی متوجہ نہیں ہوئی عزیزان گرامی، اگر پیغمبر آ جائے تو ہم سب کھڑے ہوں گے، تو پوری کائنات روحانیت جس ذات کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے احترام میں کھڑا ہوا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے امر بالمعروف کے لیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں راستہ بتائیں گے کیسے نیکیوں کو پھیلانا ہے، ورنہ مکے کے چور اچکے کیا ہمیں بتائیں گے؟ مکے کے چور اچکے ہمیں کیا بتائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہترین امت بنا کے پیدا کیا ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، بات آگئی جناب شہزادی کی عظمت سے، تو یہ بات بھی آپ لوگ کے حوالے کرتا چلوں۔ جناب شہزادی کو کہاں بیٹھاتے ہیں پیغمبر؟ اپنی جگہ۔ ذرا غور کر لیجئے گا آپ لوگ، میں تاریخ کی ایک حقیقت ہے جو آپ لوگ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کہاں تک میری بات آپ حضرات کے ذہنوں تک جائے گی یا آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ عزیزان گرامی، کہاں بیٹھاتے ہیں؟ اپنی جگہ، اپنی جگہ بیٹھاتے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جناب شہزادی کو اپنے رائٹ سائڈ بیٹھا لیجیے، کیا پریشانی؟ آپ لیفٹ سائڈ بیٹھا لیجیے، کیا پریشانی؟ سامنے بیٹھا لیجیے۔ آپ نے اپنی جگہ کیوں بیٹھانا ہے؟ غور کر لیجیے عزیزان گرامی تاکہ بات آگے میں بڑھا سکوں۔ غور کریے، آپ نے اپنی جگہ کیوں بٹھایا؟ داہنے بٹھا لیتے، بائیں بٹھا لیتے، سامنے بٹھا لیتے، یہ تو پھر ہر باپ کو کرنا پڑ جائے گا، اس لیے کہ آپ کی سیرت نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر آواز دیں گے نہ میرے جیسا باپ پیدا ہونے والا ہے، نہ زہرا جیسی بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنی جگہ کیوں بٹھانا ہے؟ تو عجب نہیں پیغمبر آواز دے میں اپنے گھر کی اس راویہ کو بتانا چاہتا ہوں، معصوم کی جگہ معصوم بیٹھے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ احترام ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، ایک مومن کے سلسلے سے پیغمبر اسلام نے جو فقرہ کہا ہے، اچھا جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں عزیزان گرامی، ان کے سلسلے میں پیغمبر اسلام اپنی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ فقرہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یہ آپ محبت اہل بیت کی حیثیت پہچانیں، محبت اہل بیت کی حیثیت پہچانیں۔ قرآن کریم نے جو بات کہی ہے عزیزان گرامی، میں ان تمام باتوں کو روکتے ہوئے، اس لیے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے، اور بہت سی باتیں بھی ایسی ہیں فضائل کی دنیا سے اور معصومین کے ان اقوال کی دنیا سے جو ہماری قوم تک بالخصوص اس 10 دن میں پہنچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رہے، اچھائیوں کو پھیلائیے، برائیوں کو روکیے۔ اگر آپ اچھائیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں کو روکیں گے تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ من آمر
وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ جو بھی اچھائیوں کو پھیلاتا ہے برائیوں کو روکتا ہے فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ عزیزان گرامی، جو اچھائیوں کو پھیلاتا ہے برائیوں کو روکتا ہے۔ تو پیغمبر کے اس قول کے مطابق اگر کوئی کسی کا غاصب ہو جائے تو جو عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی کا غاصب ہو جائے، کوئی کسی کا مال لے لے، کوئی کسی کی بے حرمتی کرے تو پروردگار عالم کا خلیفہ رہ گیا؟ نہیں رہ گیا نا۔ تب جن لوگوں نے حق سیدہ لے لیا، جن لوگوں نے حق امیر المومنین لے لیا، جن لوگوں نے خاندان پیغمبر کو یہ پہنچائی، اب مسلمانوں کیا وہ خلیفہ رہ جائے گا؟ فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ اچھائیوں کا پھیلانے والا برائیوں سے روکنے والا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ یعنی جانشین۔ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ اور کس کا خلیفہ ہے؟ اس کے رسول کا جانشین ہے۔ وَكِتَابِهِ اور اس کی کتاب قرآن کریم کا جانشین ہے۔ اس لیے کہ جو کام ہمارے انبیاء کا ہے، جو کام ہمارے اللہ کا ہے، جو کام ہمارے ائمہ کا ہے، جو کام قرآن کریم کا ہے، اسے ایک مومن و مومنہ انجام دے رہے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے اور اپنا دل و دماغ بالکل ٹھنڈا کر کے، یہ نہیں کہ حتماً ہماری بات مانے، اور دوسری طرف اگر کسی سے کچھ کہا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اسے بھی سوچنا چاہیے، اگر یہ کچھ کہہ رہا ہے تو ایک مرتبہ غور کر لینے میں کیا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ مزاج ہم پیدا کر لیں عزیزان گرامی تو پھر ہمارے گھروں میں کسی طریقے کی آفت نہیں آئے گی، پھر ہماری کمیونٹی میں کسی طریقے کی آفت نہیں آئے گی، پھر نہ ہم نوحے کا مقابلہ کریں گے، نہ مجلس کا مقابلہ کریں گے، نہ نیاز کا مقابلہ کریں گے، نہ مولوی کا مقابلہ کریں گے، اور نہ امام والوں کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ہر طرف بس ایک ہی خلوص ہر دل میں گونجتا ہوگا، شہزادی قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، حسین قبول کر لے۔ عزیزان گرامی، جب یہ چیز رواج پیدا ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے سینے دشمنی سے خالی ہو گئے، ہمارے سینے کینوں سے ختم ہو گئے، ہمارے سینوں میں اب کسی مومن و مومنہ کی کوئی عداوت و دشمنی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لہذا امر بالمعروف جب بھی ہوگا عزیزان گرامی تو مومن کا دل صاف ہوگا، مومنہ کا دل صاف ہوگا، اور جو دل صاف ہوتا ہے وہیں پر حسین آتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، زہرا کا لال کربلا کے صحرا کی طرف آ رہا ہے۔ وہ مصائب کا فقرہ کل آپ لوگوں کے حوالے میں نے کیا تھا۔ عزادارو، غم امام حسین علیہ السلام میں رونے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کا کتنا ہے۔ ہمارے 10ویں امام ایک زمانے میں بیمار پڑے تو انہوں نے اپنے صحابی کو بلایا اور کہا کربلا جاؤ، وہاں میری شفا کے لیے دعا کر۔ وہ تو امام ہے، وہ تو امام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عزادارو، رونے کے سلسلے سے اتنی تاکید کی ہے امام معصومین نے، اتنی تاکید کی ہے، خود 8ویں امام نے ابن شبیب سے کیا کہا ہے؟ اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پہ رو، اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پہ رو۔ عزادارو، کربلا کرب و بلا ہے۔ یہاں جب خیمہ لگا ہے عزادارو تو بے چین تھی جناب زینب، جناب زینب بے چین تھی، پریشان تھی، یہاں تک کہ جناب شہزادی اپنے خیمے میں سوئی ہیں تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی جناب شہزادی کو۔ اور نیند کیسے آ جاتی؟ اس لیے کہ یہ کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے، نیند آتی تو کیسے آتی؟
عزادارو یہاں تک ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے. کل میں نے آپ لوگوں کو روایت سنائی تھی, آج پھر میں آپ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں. چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے جد حسین پہ رونا نہیں آ رہا ہے, اسی وقت خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو, شاید گناہوں کی وجہ سے تم سے خدا نے غم حسین میں رونے کی توفیق چھین لی ہو. عزادارو اسی لیے کہا گیا ہے اگر رو نہ سکو تو اپنے دل کو غمگین بناؤ, غم کا ماحول پیدا کرو. تمہاری آوازیں یہ ملائکہ سنتے ہیں, تمہاری آوازیں. عزادارو یہاں تک روایت میں ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو روایت میں ہے کہ ملائکہ چیخ چیخ کے رونے لگے, ملائکہ چیخ چیخ کے رونے لگے. عزادارو امام حسین علیہ السلام پہ رونے والے تو تھے مگر رونے نہیں دیا گیا. اے حسین کا غم منانے والوں, آج محرم کی 3 تاریخ ختم ہو گئی ہے. یہ واقعہ میں آپ کے حوالے کر کے عزادارو شہادت کربلا کا مقدمہ جہاں سے شروع ہوا ہے اس کے مصائب آپ کے حوالے کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت روئیں گے. عزادارو زینب پریشان ہے کربلا میں, اس لیے کہ کوئی نبی نہیں یہاں سے گزرا مگر پریشان رہا ہے. زینب رات کے سناٹے میں بے چین آنکھ لگ گئی, ایک مرتبہ تڑپ کے زینب اٹھ گئی. عزادارو امام حسین کے خیمے میں آئی ہے, شانہ ہلایا ہے, بھیا یہ جنگل میں دل نہیں لگتا, بھیا چلو کہیں اور چلے, بھیا یہاں پہ میرا دل گھبراتا ہے, بھیا. اے بھیا تو غضب یہ ہے خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ, خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. بھیا آؤ چلو, اب تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام حسین نے کہا بہن نہیں پہچانا, ارے ہم نے کربلا چھوڑا, اماں نے جنت البقیع چھوڑا. عزادارو آپ کی آواز ذکریہ بلند ہو گئی, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. خدا کسی غم میں آپ حضرات کا نہ رولائے سوائے غم امام مظلوم کے. عزادارو جہاں سے شہادت حسینی کی مقدمہ شروع ہوتا ہے اس پہلے شہید کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں, اس پہلے شہید کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. عزادارو جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں اور جناب مسلم ابن عقیل پیاسے ہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے, کوئی یہاں پہ سہارا دینے والا نہیں ہے, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. کوفے کے جن یتیموں کو حسین اور جن یتیموں کو علی پناہ دیتے تھے, آج اسی کوفے میں علی کا بھتیجا ہے. عزادارو ایک مومنہ البتہ ایک دروازے پر بیٹھے تھے, مومنہ نے کہا عرب حالات کوفے کے ٹھیک نہیں, جا اپنے گھر جا. کہا کہاں جاؤ, مجھے تھوڑا پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے لا کے ایک پیالہ پانی دیا, اس نے پانی پیا, وہ اندر چلی گئی. اس کا بیٹا اصل میں نہیں آ رہا تھا, حالات خراب تھے تو پریشان تھی. اب اس نے ایک مرتبہ دروازہ کھولا تو دیکھا جناب مسلم بیٹھے ہیں, آواز دیتی ہے اے عرب تو کیوں نہیں اپنے گھر جاتا, رات ہو گئی ہے. جناب مسلم نے اس کی طرف غور سے دیکھ کے کہا مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ, خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے غریبے کوفہ پہ رونے والوں, اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے. عزادارو آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں. جناب مسلم نے کہا, یہ فقرہ سن کے اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. دروازہ کھول کے کہتی آقا آئیے گھر میں آئیے آقا. مگر عزادارو اس کا بیٹا جاسوس تھا, اس نے جو خبر کی صبح کے وقت تو لشکر آنے لگے. جناب مسلم کے کانوں میں لشکر کے آنے کی آواز جو پہنچی تو جناب مسلم ابن عقیل نے ایک مرتبہ لباس جنگ پہنا, تلوار کو نیام سے باہر نکالا, دروازے پہ آ کے مومنہ کھڑی ہو گئی. عزادارو جب سوچو گے تب رو گے, جو فقرہ کہا ہے جناب مسلم نے. عزادارو جب سوچو گے تب رو گے. ایک مرتبہ آ کے کھڑی ہو گئی, مولا نہ جائیے, یہ سب ظالم ہیں, یہ آپ کو قتل کر دیں گے. جناب مسلم کہتے وہ تو ایسے بھی گھر میں آ جائیں گے, میں نہیں چاہتا کسی مومنہ کے گھر میں کوئی لشکر آئے. اے مسلم یہ مومنہ کا گھر تھا, وہ خیمہ زینب ملکوں کا خیمہ. جزاکم اللہ جزاکم اللہ, اللہ آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے.
اے حسین کے اس مظلوم سفیر پہ رونے والوں، مظلوم بھائی پہ رونے والوں، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، اور جناب مسلم ابن عقیل کے صدقے میں اللہ تمہاری گودیوں کو نعمت اولاد سے آباد کرے، تمہاری صلبوں کو محبان آل محمد سے آباد کرے۔ رونے والوں، اے جناب مسلم کا غم منانے والوں، میں پوری تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، بس میں مسائل کے 2-3 ٹکڑے ہیں جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے۔ عزاداروں، جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا ہے، اس لیے کہ عزاداروں، میں پھر کہہ رہا ہوں، مصائب کربلا کا رشتہ احساس سے، جب آپ احساس کریں گے تب روئیں گے۔ میدانوں میں تلوار چلانا آسان ہے، گلیوں میں تلوار چلانا، وہ بھی تنگ گلی ہو، اس میں تلوار چلانا بہت مشکل ہے۔ اور ان گلیوں میں جناب مسلم ابن عقیل، ادھر سے لشکر، ادھر سے لشکر، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، یہ 2 زمین پہ لشکر ہے۔ اوپر سے عزاداروں، کھولتا ہوا پانی آپ پہ گرایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر انگارے گرائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے جناب مسلم نے کہا جب انگارے گرنے لگے، کوفیوں کیا مہمان نوازی کا یہی طریقہ ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں، جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا ہے، اور جب جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا عزاداروں، تو جناب مسلم کو دارالامارہ میں لایا گیا ہے۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، جیسے ہی آپ نے چاہا کہ پیالے کو منہ سے لگائے، آپ کے دانت ٹوٹ کے گر پڑے، پیالہ خون سے بھر گیا، جناب مسلم نے پھینک دیا۔ دوسرا پیالہ آیا، پھر منہ سے لگانا چاہا، پھر خون بھر گیا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں، اب میں اپنے چچا جناب امیر المومنین کے ہاتھوں سے سیراب ہوں گا۔ عزاداروں، میں ایک فقرہ کہوں گا، اے جناب مسلم، آپ کوفے میں تھے، دشمن بھی سامنے بیٹھا تھا، جنات بھی سامنے تھے، آپ نے پانی مانگا، مل گیا، مگر حسین کربلا میں علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں، بس 2-3 فقرے ہیں اور زحمت تمام ہے۔ جناب مسلم کو جب دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور ظالم ہے جو تلوار چلانا چاہتا ہے، تلوار چلانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہیں، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ڈر گیا، نیچے آیا، پھر اس نے بھیجا ابن زیاد نے، پھر آیا، پھر اس نے تلوار اٹھائی چلانے کے لیے، تو دیکھا امیر المومنین کھڑے ہیں، میرے مسلم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اسی ڈر کی حالت میں صاحب القرار لکھتے ہیں عزاداروں کہ اسی ڈر کی حالت میں اس نے جو تلوار چلائی تو جناب مسلم کا آدھا گلا کٹ کے لٹک گیا۔ جناب مسلم نے سر دبا کے کہا، ظالم کیا تجھے ذبح کرنے رہی ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزاداروں، جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا، دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا، آپ کا جسم جو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ عزاداروں، آخری فقرے اور رحمت تمام ہے، صاحبان اولاد دل تھام کے بیٹھنا۔ اب جو فقرے میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ راستے میں جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے سے امام حسین نے کہا، عباس جاؤ ذرا خبر لے کے آؤ، کوفے کی کیا خبر ہے؟ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب عباس کھڑے ہو گئے ایسے راستے پر جو کوفے سے گزرتا تھا، ایک شہر سے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہ مسلم گرفتار ہو چکے ہیں۔ جناب عباس کھڑے ہیں، ایک دوسرا گزرنے والا گزرتا ہے، کہا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہ جب میں چلا تھا تو جناب مسلم کو لوگ دارالامارہ پہ لے جا رہے تھے۔ عزاداروں، ایک تیسرا سوار آیا، جناب عباس نے پوچھا، یہ بتا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہ تم کون ہو؟ کہ میں علی کا بیٹا عباس ہوں، مجھے آقا حسین نے یہ کھڑا کیا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، مجھے لے کر کے چلو آقا حسین کے پاس۔ جیسے ہی مولا حسین کے پاس لے کے گئے، مولا کے قدموں پہ گر کے کہتا، مولا کوفے نہ جائیے گا، کوفے نہ جائیے گا مولا، جناب مسلم کی لاش کو میں نے گھسیٹتا ہوا دیکھا ہے، مولا کوفے نہ جائیے گا۔ امام حسین ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، خیمے کے اندر آئے، مسئلے بچھائی گئی،
حسین کی بیٹی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا چچا میرے سر پہ تم ہاتھ اس طرح رکھ رہے ہو جیسے کسی یتیم کا سر پر۔ زینب تڑپ گئی، ارے میرا مسلم مارا گیا۔ حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج میں تیرا بابا ہوں، میں کہوں گا اے یتیم اے مسلم تیرا چچا زندہ تھا۔ ارے کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد حسین کی یتیمہ کو کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی درے لگا رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ يَا اللَّهُ 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 اللهم بحق الزہراء وابیہا وبعلیہا وبنیہا علیہم السلام۔ میرے مالک تو حسین کے دروازے کے فقیروں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ میرے اللہ ہم سب در حسین کے فقیر ہیں۔ میرے مالک میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ایک دوسرے سے محبت اور الفت اور انسیت کا سرمایہ عنایت فرما، رشتوں کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے رشتوں کو آپس میں مضبوط سے مضبوط تر بنا۔ اے میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، میرے مالک میرے اللہ تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، جلوس ہائے عزا کی تو حفاظت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار ان سب کے دلوں میں کیا حاجتیں میں نہیں جانتا، میری ماں بہنوں کے دلوں میں کیا دعائیں میں نہیں جانتا، مگر تو علام الغیوب ہے میرے اللہ، ہم سب کے دلوں کی دعائیں جانتا ہے، حاجتیں جانتا ہے۔ بحق جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کی قبولی کی شرف قبولیت کی بشارتیں میرے اللہ جلد از جلد عنایت فرما، ہماری آرزوؤں کو پورا فرما، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو گودیوں کو میرے اللہ جناب مسلم کے صدقے میں نعمت اولاد سے آباد فرما، ہمارے بچوں جوانوں کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء مراجع کرام، اتباعت عالیات حوزات علمیہ، بالخصوص سید زینب سلام اللہ علیہ بی بی سکینہ کی روضہ اقدس کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کو دہود جلد از جلد ہو، مولا کے آبان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماتم امام سید الشہداء علیہ السلام کی عظمت کو پہچانیے، وقت ہے تو ماتم کر کے جایا کریے، اور تمام ماتمیوں سے میری گزارش ہے فرش امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھو۔ اگلی نسل تمہارے ہاتھ میں ہے، تم لوگ جن کے ہاتھوں میں تھے یہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ کنارے بیٹھے بزرگ حضرات، کچھ چلے گئے کچھ بیٹھے، اگلی نسل اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو تربیت دو گے وہی تمہاری اگلی نسل تربیت لے گی، لہذا اپنی بھرپور شرکت سے فرش عزا کی شان عزائے حسین کو بڑھاؤ، اور سب کا فریضہ ہوتا ہے ماتم کا جو ثواب ہے جس طرح جو کر سکے اس طریقے سے ماتم ضرور کرے، اگر وقت ہے آپ حضرات ماتم میں شرکت کریے، اس کے بعد نماز عشق کے بعد نماز واجب کا وقت ہوتا ہے، نماز باجماعت پڑھیے، اپنے گھروں کو جائیے، ایک طرف مقصد حسین ادا کریے، دوسری طرف مودت کا فریضہ ادا کریے، یہ آپ حضرات کا فریضہ ہے ماتم حسین۔